عقل میں آنے والی بات، سمجھ میں آنے والی بات، اندر سے تکبیر نکلتی تھی۔ حکم بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق نے کیسر کے پاس بھیجا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا دہیہ کلوی کو، حکم بن ہشام کو، وہ گئے انطاکیہ، تو اس کا جب محل دیکھا نا تو بادشاہ کیسر بالکونی میں کھڑا تھا، تو وہ اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی، وہ تو خیموں میں رہنے والے، تو ان کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو پورے محل میں زلزلہ آ گیا ایسے ایسے۔ تو اس نے کہا روکو روکو ان کو، روکو 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 روکو، یہ تو کہیں میرا گھر گرا دیں گے۔ 3 دن ان کو مہمان رکھا، چوتھے دن اپنے محل میں بلایا، بہت بڑے لاؤنج ہال میں، سارے ایک رومی سردار اور کیسر بڑے سونے کے لباس پہن کے بیٹھا، تو بات چیت شروع ہوئی۔ تو باتوں باتوں میں کیسر نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے خوبصورت کلام کیا ہے، تمہارا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب کہا اللہ اکبر تو پورا لاؤنج جیسے ہلنے لگا۔ تو کیسر نے کہا چپ کرو چپ کرو چپ کرو، پھر کہنے لگا تمہارے گھر بھی اس طرح ہلتے ہیں؟ کہا نہیں ہمارے تو نہیں ہلتے۔ کہنے لگا کاش تمہارے، میری ساری حکومت چلی جاتی تمہارے گھر بھی ایسے ہلتے جیسے میرے ہل رہے ہیں۔ تو مولا علی کے بارے میں بتا رہا تھا، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، یہ تململ تململ السلیم، ایک ہوتا ہے سانپ کا ڈسا، ایک ہوتا ہے بچھو کا ڈسا۔ سانپ ڈنگ مارے درد نہیں ہوتا، موت ہو جاتی ہے، بعد میں جب خون کی گردش رکتی ہے پھر دردیں شروع ہوتی ہیں، لیکن بچھو کا ڈنگ فوراً تڑپاتا ہے۔ تو سلیم کہتے ہیں، سلیم کا ایک مطلب ہے جس کو بچھو نے ڈسا ہو، تو وہ اس طرح داڑھی پکڑی ہوتی تھی، یہ تململ تململ السلیم، اور ایسے تڑپتے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ وہ یبکی بکاء الحزین، اور ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ داماد رسول۔ یہ کون ہے؟ کزن رسول۔ یہ کون ہے؟ ابو الحسن والحسین۔ یہ کون ہے؟ زوج فاطمہ۔ اور یہ کون ہے؟ میرے نبی نے آپ کا ایسے انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور اس طرح ان کے ہاتھ کو قریب کرتے 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 ایسے سینے سے لگا لیا، اور فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے، کیا تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ تو سب سے بڑی جنت اور اونچی جنت تو میرے نبی کی ہے، حظیرۃ القدس، شاید آپ نے نام بھی پہلی دفعہ سنا، اور وہاں علی کا گھر ہوگا، اور خوشخبری ملی ہوئی ہے، اور وہ کوفہ کی مسجد میں کیا کیا تڑپ رہا ہے جسے بچھو کا ڈسا تڑا، وہ رو رہا ہے جیسے غموں کا مارا روتا ہے، پھر دنیا سے کہتا ہے، یہ جملہ میں نے پہلے پڑھا تھا، الیہ تغررت، دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی، یا فیصل آباد والوں کو دھوکہ دے، فوری دھوکے میں آئیں گے، لاہور والے، ملتان والے، ہند والے، سندھ والے، یا ان کو دھوکہ دے۔ پھر کہا الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے کہ میں تینوں پھنسا لوں گی۔ پھر فرمایا الیہ تشوقتی، میرے شوق میں آئی ہے کہ تیرے دل میں اپنا عشق ڈال دوں گی۔ الیہ تشوقتی، مجھے ایسے دیکھتی ہے، تانک جھانک کرتی ہے کہ آجا آجا۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی ایمان کافی ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں اور فرما برداری پہ آ جائیں، جھوٹ سے بچ جائیں، سچ پہ آ جائیں، دھوکے سے بچ جائیں، دیانتداری سے آ جائیں، غفلت سے بچ جائیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ نوافل تلاوت پہ آ جائیں، دھوکہ دینے سے بچ جائیں اور دیانتداری پہ آ جائیں، یعنی بالکل 33 نمبر والا ایمان، 33 نمبر والا ایمان۔ یہ تو میں آپ کو 100/100 ایمان بتا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں سانو 33 نمبر لب جانا سڑی بخشش ہو جائے گی۔ وہ نبی کے ساتھ ہی تھے، ہم ان کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو درجے بلند، آپ نے ہمیں بھی راستہ دے دے، ہم علی والا ایمان لا سکتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان والا ایمان لا سکتے ہیں۔ آپ نے کہا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مؤمن، اللہ اکبر۔
کملی والے پر درود پڑھو جو ساری امت کے لیے آسانیاں پیدا کر گیا. پھر بھی کوئی بد قسمت بد نصیب ہوئے تو اس اپنی لعنت ملامت ہے. نیکی کر کے خوشی محسوس کرو. جب تم نیکی کر کے خوشی محسوس کرو اور گناہ کر کے تمہیں دکھ ہو تو تم مومن ہو، ایمان والے. 33 نمبر والے کو فیل ہونے کا تو کوئی نہیں کہہ سکتا. میں اسکول کالج میں 33 نمبر سے ہی ٹورے ہیں ساری زندگی، کیونکہ میں پڑھتا ہی نہیں. میں فلمی گانے یاد کرتا تھا، فلمیں دیکھتا تھا، فلمی رسالے پڑھتا تھا. 33 نمبر والا پاس. تو یہ تو میں آپ کو 100 نمبر والے کی بتا رہا ہوں. الیہ تغرتی، مجھے دھوکہ دیتی ہے. الیہ تزینتی، میرے لیے میک اپ کر کے آئی ہے. الیہ تشوقتی، میرے عشق شوق میں آئی ہے. الیہ تشوقتی، مجھے پھنساتی ہے دائیں بائیں سے اپنی شکل دکھا کے. ہیا ہیا، دور ہو جا میری نظروں سے، دور ہو جا، دور ہو جا. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول نوٹ مٹر، کیا آگ دعا اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، اولاد چلے گا بنجارا. جنازے اٹھتے دیکھو، محفل موسیقی نہ دیکھو. رونے والیوں کے بین سنو، گانے والیوں کے گانے نہ سنو. دکھیوں کی فریاد سنو، گھنگرو کی چھنکار نہ سنو. بڑی بڑی بلڈنگیں نہ دیکھو، ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھو. ویران وحشت زدہ قبریں دیکھو جس میں لیٹنے والے کہا کرتے تھے فیصلہ آباد اسا موڈے تے چاہے ہویا، اسی مر گئے تھے، اس ٹرنا ہی کوئی نہیں. اس قبر میں ان کی ہڈیوں کو بھی گلا کے خاک کر کے اجل ہی نے چھوڑا. اجل کہتے ہیں موت کو. نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. سب سے پہلا فاتح سکندر، سب سے پہلا. پھر چنگیز خان، پھر تیمور، پھر محمود غزنوی. یہ 4 بڑے فاتح. تو سب سے پہلا فاتح سکندر، 32 سال 8 مہینے 10 دن ٹوٹل عمر. عراق کے شہر بابل میں پڑا ہوا ہے. ٹائیفائیڈ بخار ہے. کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے گھر پہنچنے دے، میں گھر مرنا چاہتا ہوں. مقدونیہ اس کے قریب تھا. عراق پار کر کے ترکی پار کر کے مقدونیہ. کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے گھر تک پہنچنے کی چند گھڑیاں دے دے، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں. اللہ نے بابل میں مارا اور اسکندریہ میں اس کو اس کے سرداروں نے دفن کیا. مصر آج اس کی قبر کا نشان کو. یہ مٹ جانے والے گھر کو ہم نے اپنا معشوق بنا لیا. ایمان بک رہا ہے، جھوٹی قسمیں ہیں، وعدے خلافیاں ہیں، بھائیوں سے لڑائیاں ہیں، رشتہ داروں سے لڑائیاں ہیں، بہنوں کی وراثت پر قبضہ ہے، اور شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے. کیا رب دیکھنے؟ دعا دو اس کملی والے کو جس نے کہا تھا یا اللہ ان پہ وہ عذاب نہ آئے جو پہلوں پہ آئے تھے. تو میرے رب نے کہا تھا قبول ہے، ورنہ رب ذوالجلال کی قسم. اور اس کملی والے کی محبت کو گواہ بنا کے کہہ رہا کہ ہم بھی بندر اور خنزیر بن جاتے. سب ہم بندر خنزیر پھر رہے. ہے ہاتھ دفاع ہو جا، دفاع ہو جا. غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے. قد بدت کی فلاحا، میں تو تمہیں 3 طلاقاں دے دیتی ہیں. لا سبیل الیک، ہن تو اپنا دوبارہ رشتہ بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان، کیا الفاظ ہیں. عمروں کے قصیر، تیری عمر تھوڑی. متاع قلیل، مجلسوں کے حقیر، تیری مجلس بھی حقیر. بادشاہی ہو وزارت ہو حقیر. خطروں کے یسیر، تیری خوشیاں بھی تھوڑی، تیرے غم بھی تھوڑے. من قلت الزاد، میرے رب میرے پاس عمل تھوڑا. علی کہے میرے پاس عمل تھوڑا. میرے جنت کے پھول ہیں، میرے سینے کی ٹھنڈک ہے. امت نے دونوں کو ذبح کر دی.
ایک کو زہر دے کے تڑپا کے مار دی، ایک کو پوری نسل سمیت گردنیں کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا۔ اب باہر نکلے، حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی بالکل مردہ، آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ لٹک کے دودھ سے نیچے آ گیا، تو آپ نے پورا گلاس بھر کے دودھ نکالا، اندر گئے تو حسین علیہ السلام بھی کھڑے اٹھ گئے تھے، وہ بھاگ کے آگے بڑھے، وہ تھوڑا اپنے چھوٹے بڑے بھائی سے حرکت میں تیز، تو آپ نے کہا پچھاٹ پچھاٹ، تو سیدہ نے کہا حضرت فاطمہ یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے، اپنا حسین کو پیچھے ہٹایا، کہ نہیں نہیں نہیں، میرے تو دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے سر کے تاج ہیں، لیکن حسن نے پہلے مانگا ہے، اسے پہلے پلاؤں گا، حسین بعد میں آیا، اس کو بعد میں پلاؤں گا۔ اب اس نبی کے ہاتھوں سے دودھ تھا، وہ ایک گلاس 100 آدمی بھی پیتے تو کم نہ ہوتا، تو آپ نے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر حضرت فاطمہ کو پلایا۔ مولا علی اس میں سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن، حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں من قلت الذات، یا اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا، کیوں نہیں غفلت سے ہم باہر آئے، کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ روزانہ کا دن ہمیں قبر کے قریب دھکا دے دھکا دے دھکا دے۔ پاگل دنیا ہے جو نئے سال کی خوشی مناتے ہیں، ارے بے وقوفوں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے، سالگرہ مناتے ہیں، موت کے 1 سال اور قریب ہو گئے۔ ویسے پیچھے دوبارہ سے بات کر، آپ کو حضرت امام حسن سے زیادہ پیار تھا حسین کی نسبت، اس میں ایک وجہ تھی، امام حسن علیہ السلام چہرہ، سر، کمر، یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ، بالکل ڈیٹو کاپی، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ، اور حضرت حسین اس کا الٹ تھے، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک حضرت علی کے مشابہ، اور یہ کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ۔ اس سے آپ مزاحن فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ نے ان کو گود میں لے کر کہا کہ ابی ہما و امی لا ترضوہما، میرے ماں باپ ان پہ حسن حسین پہ قربان، اور میرے بعد ان کو دکھ نہ دینے۔ آپ کو نظر آ رہا تھا کیا دکھ جھیلیں، قلت الذات، ہائے اللہ عمل تھوڑا، وبعد السفر، یا اللہ سفر لمبا، تھوڑے پیسے لے کے کوئی سفر کرتا ہے، وحشت الطریق، یا اللہ میں نے اکیلے جانا ہے، اور مولا علی کہہ رہے ہیں وحشت الطریق، یا اللہ اکیلے جانا۔ اب پوری عبارت سنو، تمہیں عبارت کا حسن بھی پتہ چلے گا، اس کے نغمے کا بھی پتہ چلے گا، اور اس میں دکھ بھری فریاد بھی ہو، ایک تڑپتے ہوئے شخص کی، ایک بچھو کے ڈسے ہوئے شخص کی فریاد، کہ جنت الفردوس میں نہیں، حضیرت القدس میں نبی کے گھر کے سامنے گھر بنا چکا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ قَابِضًا عَلَى لِحْيَتِهِ يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول للدنيا إلي تغررت، إلي تزينت، إلي تشوقت، إلي تشوقت، هيهات هيهات غري غيري، قد بكتك الثلاث، عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك يسير، من قلة الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق۔ کیا الفاظ ہیں! نبیوں کے بعد سب سے بڑا فصیح انسان علی بن ابی طالب، نبیوں کے بعد سب سے بڑا عالم قرآن کا، سنت کا، علی بن ابی طالب، اور نبی کے گھر کے سامنے گھر، اور داڑ ہم تو سارا دن گناہ کرتے ہیں، اور ہمارا ہائے تو آنسو تو کیا نکلنا، کبھی ہائے بھی نہیں نکلی کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کر۔ مبارک مہینہ ہے، شیطان قید ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور 2 فرشتے اعلان کر رہے ہیں کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، تجھے مبارک ہو۔ دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے برائی کے کرنے والے بس کر اور توبہ کر اور واپس ہو، اور اللہ بذات خود کہتا ہے
کوئی ہے بخشش چاہنے والا آ جاؤ، کوئی ہے سوال کرنے والا آ جاؤ، کوئی ہے حاجت مانگنے والا آ جاؤ، کوئی ہے دنیا اور آخرت مانگنے والا آ جاؤ۔ پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش ہوتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کی حوریں کھلے دروازوں میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ جو لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما اور ان سے ہماری شادی فرما۔ تمہیں جنت کی عورتیں مانگتی ہیں کہ اللہ ان سے میرا نکاح فرما، اور اگر کوئی بیوی کسی خامد سے لڑ پڑے تو وہ وہاں سے پکارتی ہیں، ارے اللہ کی بندی چند دن تیرے پاس مہمان ہے، پھر تو ہمارے پاس آ جائے گا، کیوں اس سے لڑتی ہے؟ ایک طرف یہ مہربانی ہے، ایک طرف ہماری غداری ہے۔ بتاؤ ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں؟ مسلمان تو بات کی بات، ہم انسان بھی ہیں کہ نہیں؟ میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، ایک چیز میرے نبی کی چھپی ہوئی نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ مجھے میرے حبیب، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، میں قربان جاؤں، یہ قرآن کی وہ قسم ہے کہ کوئی اس کا ترجمہ کر نہیں سکتا، جو اس میں محبت ہے۔ میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم کہ گرین ٹاؤن والوں کو بتا دیں آپ کی غلامی اختیار کریں گے تو میرے بنیں گے، ورنہ میں مردود کر دوں گا۔ میرے ترازو میں سید قریشی نہیں تولا جاتا، میرے ترازو میں محمد کی غلامی کو تولا جاتا۔ تو بھائیو، پہلا جمعہ ہے، اللہ ہمیں زندگی دے، ہمارے سارے روزے پورے ہوں، سارے جمعے پورے ہوں۔ آج توبہ کر کے اٹھو، آج معافی مانگ کے اٹھو۔ سارے بھائی نیت کرتے ہو، کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ایڈیشری گل تم آدھی زبان سے کہتے ہو یا اللہ میری توبہ، اور اللہ سارے معاف کر دیتے، سارے۔ پھر اتنا کریم ہے، کہتا ہے اگر دوبارہ ہو جاوے تو آ جائیں توبہ کریں، پھر معاف کرتا۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، کہیں لڑے ہوئے ہو صلح کر، کسی کے بارے میں دل میں نفرت ہے دھو دو صاف کر، ماں باپ کو دکھ دیا ہوا ہے پاؤں پکڑ لو، بیوی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر، دوستوں سے کوئی جھگڑا ہے صلح کر، کسی بڑے کبیرہ گناہ میں اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو ہے توبہ کر، اللہ سارے معاف فرما دے، اور اللہ معاف کر کے خوش ہوتا۔ اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگاؤ، اس سے آپ کے ایمان میں ترقی ہوگی۔ تو سارے بھائی سنتیں ادا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی بہن، بچے بچیاں سننے والے، رمضان کی آمد ہے جس کی آپ تمنا فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ نے ہر امت کو رمضان دیا، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین۔ جیسے یہ کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے تو اندھا دھند کام کرتے ہیں، یہ سیزن ہے اللہ کو منانے کا۔ اس میں پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی ایک بہت بڑا عمل ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، سارا سال دی جا سکتی ہے۔ رمضان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپے کے برابر ہو جائے گا، اور نفلی صدقے کا 1 روپیہ فرض روپے کے برابر ہو جائے گا۔ تو اس میں گزارش ہے کہ اللہ کے نام پر کھل کر دیں، اور اللہ نے ہم سے فاؤنڈیشن بنوائی ہے MTJ کے نام پر، جو اس وقت اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے۔ ہم چھوٹی سی بستی میں رہتے ہیں، چھوٹا سا قصبہ ہے تلمبا، ہم نے صرف اپنے علاقے کے لیے بنائی تھی، اللہ نے اسے دنیا میں پہنچا دیا۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے غزہ میں ہمارے ٹرک کھانے کا سامان اور بہت سی چیزوں کا سامان لے کر داخل ہوئے ہیں، ان کو پہنچائی ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس آئی ہیں۔ جب بارڈر بند تھے اس وقت بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے ایسے ذرائع ڈھونڈ لیے تھے جہاں سے ہمارے ٹرک جاتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ ترکی میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا، مراکش میں زلزلہ آیا، وہاں اللہ نے پہنچایا۔ یہاں بھی الحمدللہ بے شمار اس شعبے کھل چکے ہیں جن میں اللہ تعالی ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ
ہر جگہ دیں، میں کسی کے بارے میں روکتا نہیں ہوں، جو صحیح کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں بھی آپ یاد رکھیں، آپ کے تعاون کے ہم بہت زیادہ محتاج۔ اس وقت تو سوشل میڈیا پر بھرمار ہے، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو وہ کرنے۔ چند دن پہلے دیکھا مرغی کا یا کس چیز کا علاج ہے کہ گدھے کے کھر کاٹ کے گلے میں ڈالو۔ اللہ ان کو ہدایت دے، امت کو گمراہ کر دی۔ اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ دی جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ پڑھیں۔ آخری 2 صورتیں اتری ہی اس لیے تھی، ہمارے نبی پر جادو ہوا، اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت، تقریباً سارے عامل 2 نمبر سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں، اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ ہو۔ ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت ہے، تو اس سے عاملوں کی تو مٹی بھی سونا بنتی جا رہی اور لوگ ویسے کہ تو اس لیے عاملوں سے کوئی 3-4 میل دور رہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ جی پیٹ میں درد۔ کہ اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ یہ عمل بتائیں تو عاملوں کی روزی جاتی ہے، وہ کہتے اس لیے جو گزارش ہے کہ عاملوں سے دور ہی رہیں۔ تو اور ایک اور بڑا مسئلہ بابا سامنے آتا ہے کہ بہت سے لوگ بجائے علاج کے جن کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی رخ کرتے ہیں عاملین کا۔ ایسے کتنے لوگوں مار دیے انہوں نے جی، علاج کی بجائے وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اخیر پھر شدید بیماریوں میں مزید بڑھ جاتے ہیں یا پھر آگے چلے جاتے۔ اس لیے یہ جو عام ذہن ہے بابا کہ دوائی لینا یا اسباب کو اختیار کرنا، اس کو توکل کے خلاف سمجھا جاتا ہے، یہ تو بے وقوف۔ اس بارے میں تھوڑی سی آپ اگر رہنمائی کر دیں تو فائدہ ہوگا۔ سنیں دیکھیں، اسباب کو پر توکل کرنا یہ تو جہالت، اسباب کو بیکار سمجھنا یہ بے وقوف۔ اللہ نے بنایا کیوں ہے سب کو؟ سارا اس لیے تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض، یہ سب کچھ جو بنایا تمہارے لیے بنایا۔ اللہ، اور اللہ کے نبی نے خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض کی تشخیص کی، انک لمفعول، تجھے دل کا دورہ ہے، تو 7 کھجوریں عجوہ کی گٹھلی کوٹ کھلاؤ، یہ تو اپنی طرف سے۔ پھر فرمایا اس کو حارث بن کلدہ کے پاس بھیج، وہ اس کا علاج کر۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کا تعارف ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ رہا ہے میں مہربان ہوں، میں رحیم ہوں، میں پالنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ اور ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو ویسے ہی بددل کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے اور خوف زدہ کر دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد عالی ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھاؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ یعنی ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ 70 سے مراد 70 نہیں ہوتا، بے شمار، عربی میں بے شمار اونٹ۔ اور بطور ثبوت ایک واقعہ کہ ایک دفعہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے آؤ میں تمہیں بسم اللہ کی تشریح کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب اور معنی ہوتے، واو کے مطلب ہیں، با کے مطلب ہیں، تا۔ تو بسم اللہ کی با پہ عشاء کی نماز کے بعد درس شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، با کا کبھی سفر طے نہیں ہوا تھا۔ تو میں کیا کروں گا یا میں کیا کر سکتا ہوں، ادنیٰ سا طالب العلم۔ لیکن اس میں ایک چیز تو میرے اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ ہمیں مہربان کر کے رب، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا الحمدللہ جبار السماوات والارض، الحمدللہ قہار السماوات والارض، سب تعریفیں اللہ کی جو سارے جہان پر جبار ہے، قہار ہے، غالب ہے، بادشاہ ہے۔ رب، اسماء الحسنہ جو آئے ہوئے نا 99، 33 نام اس رب کے، اس لیے رب کا نام اسماء الحسنہ میں نہیں ہے۔ رب آپ دیکھیں نہیں، لیکن المنتقم کو چھوڑ کر باقی ہر میرے رب کی صفت میں رب کا مطلب پایا جا، اس لیے اس کو اللہ نے اس میں، میرے نبی نے اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ اتنا ہیوی ویٹ لفظ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے پسند کیا کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ پیار جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے، میرے پیار کی کوئی انتہا ہی کوئی نہیں ہے۔ ماں کا پیار تو مختصر سا ہوتا ہے، اور میرا تم سے پیار لامحدود ہے۔ پہلا تعارف یہ ہے کہ وہ بہت مہربان، پالنے والے کے ساتھ ہے،
کہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، رب بادشاہ کو کہتے ہیں۔ انہ ربی احسن مثوایا، یوسف علیہ السلام انہوں نے عزیز مصر کو کہا انہ ربی، وہ میرا بادشاہ ہے، اور اس نے مجھے یہاں بہت اچھا رکھا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ، مہربان، رحیم، پالنے والا۔ اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کر کے رب پہ جا کے ختم کیا۔ آخر میں پھر یقین دلایا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جو کچھ کہوں گا تمہاری محبت میں کہوں گا۔ اب گھروں میں نہیں دیکھتے، ماں کہتی بیٹا ناشتہ کرو، چھوٹے بیٹے میں نے نہیں کرنا، وہ بٹھا کے اس کے منہ میں زبردستی ڈال رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا مصیبت ہے میرے لیے، وہ اس کو کھلا رہی۔ تو میرا رب جب ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کہہ رہا میں اس میں جو کچھ کہوں گا نا وہ تمہاری محبت اور شفقت میں کہوں گا، اور جس چیز سے روکوں گا نا تمہاری محبت اور شفقت میں روکوں گا۔ جیسے بچے رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، کوئی میری ضد تھی، میری پوری نہیں ہو رہی تھی، میں رو 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 تو میری 5-6 سال برا حال ہو، کوئی بھی نہیں میری سن۔ اخیر میں کیا دیکھو تم نے مجھے کیا بات چلے، میں کہ ہوں میں رو رو کے تھک گیا ہوں تو میری گل منو۔ نہیں مانی گئی، کیوں؟ میرے لیے ٹھیک تھی اور مجھے پتا نہیں۔ تو اس مقدس کتاب میں جب اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا تو اس میں ہلاکت ہے، یہ کرنا ہے تو اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو تعارف میں اللہ نے اپنے ربوبیت، اپنے رحم کو، اپنی مہربانی کو اس خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ دل کھنچتا ہے، اور اتنے حسین انداز میں پیش کیا اپنا تعارف۔ جیسے یہ کئی ساتھی کہتے ہیں جب آپ ہمیں کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ وہ میں نے ایک دفعہ یہاں چنگیز خان کی تاریخ بتائی تو مولانا عدنان صاحب کے آئے ہوئے تھے چچا صاحب، تو وہ بڑے جولی سے ہیں۔ وہ بعد میں کہنے لگے جب مولانا صاحب چنگیز خان کو بیان کر رہے تھے تو میں ڈر گیا، مجھے لگا جی میں پیچھوں بیٹھا چنگیز خان۔ میرا رب بھی جب کوئی بیان کرتا نا تو لگتا ہے سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے اپنا اس خوبصورت انداز میں تعارف کرایا کہ لگا جیسے اللہ سامنے آ گیا ہے تو وہ کہتا ہے میں تیری ہی بندگی کرتا، جیسے وہ سامنے آ گیا۔ ایا ہو نہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی یہ تعریف ہے، ایا کا۔ تو اس طرح مجھے اپنا آپ پہچان کروایا ہے کہ مجھے لگتا ہے تو میرے سامنے ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو مالک یوم الدین تک یوں لگتا ہے جیسے اللہ سامنے آ گیا، کہتا جب تیرے جیسا شہنشاہ ہو تو میں کسی اور کی بندگی کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تیری جیسا شہنشاہ ہو تو میں تیرے سوا مدد کے لیے اور کس کو پکار سکتا ہوں؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی اور کسی سے نہیں۔ ایک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، مدد مانگنا، لیکن ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے جھولی پھیلائی جاتی ہے، وہ اللہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے جس کو پکارا جاتا ہے، اللہ ہے۔ ایاک نستعین، تیری تجھ سے مانگوں گا اور کس سے مانگوں گا؟ اور اللہ نے سب سے کہا ہے سب کی سنوں گا۔ ہمارا یہ حالت ہے نا، وہ جی ساڈی سندا نہیں توڑی موڑدا نہیں۔ ارے بھائی بے نیاز ہے اور مہربان ہے، جس کی چاہے موڑ دے، اس میں کیا؟ تم مانگنے والے بنو، وہ دینے والا ہے، لیکن پکارو اسی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے کے قابل۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ مجھے یاد آ گیا، پڑھا تھا کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے ایک عجب دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ جتنے انسان کے علاوہ مخلوق ہے وہ ماں کے پیٹ سے صحیح زندگی گزارنا سیکھ کے آتے، اللہ کی طرف سے ان کے اندر یہ چیز ڈلی ہوتی،
ان کو پیدا ہوتے ہی پتا ہوتا ہے یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ادھر چلنا ہے ادھر نہیں چلنا، یہ دشمن ہے یہ دوست۔ آج پہلے دن چوہا اپنی بل سے نکلا، اپنے کھڈ سے نکلا، سامنے بلی دیکھی، بھاگ کے واپس آیا۔ اس کو اماں نے تو نہیں بتایا تھا کہ بلی تینوں کھا جائے۔ میں ایک عام مثال دیتا ہوں اپنے بیان میں کہ بکری کو گوشت کھلاؤ مر جائے گی نہیں کھائے گی، شیر کو گھاس کھلاؤ مر جائے گا نہیں کھائے گا، کہ وہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ انڈے سے نکلتے ہی چونٹی سیدھی چلتی ہے، راستہ بناتی ہے، سیدھا راستہ چلتی ہے، پوری لائن چلتی ہے، 1 سینٹی میٹر سے آگے دیکھ نہیں سکتی، کہاں سے ہوگی؟ اللہ کا نظام، اللہ کا علم کہ ہر مخلوق پیدائشی طور پر جانتی ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، اور انسان جانتا نہیں ہے، نہ دنیا میں صحیح چلنا جانتا ہے نہ آخرت کو تو ویسے نہیں پہچانتا۔ تو اللہ نے یہ دعا فرض قرار دے دی، ہر رکعت میں یہ دعا فرض قرار دے دی، مانگو کیا؟ اللہ میں سیدھا راستہ دیکھا۔ سیدھے راستے سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ آخرت کا سیدھا راستہ، ہر پل میں مجھے صحیح کیا کرنا ہے وہ دکھا۔ الصراط، اس میں دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا۔ صبح اٹھا، فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ اب صبح ہو گئی ہے، کام پہ جانا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، میں تیری اپنی دنیا میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے، اپنے دین میں کیسے سیدھا چلوں کہ تو راضی ہو جائے۔ چلتے 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 کچھ ہیرا پھیری ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، کوئی ٹھیک ہو گیا، ظہر کا وقت آ گیا، اللہ کہتا آجا آجا، اب پھر مانگ اہدنا الصراط المستقیم، چلو کچھ گڑبڑ ہو گئی، مجھے پھر بتا کہ میں نے دنیا میں کیسے سیدھے چلنا ہے اور میں نے آخرت کے لیے کیسے سیدھی زندگی گزارنی ہے، مجھ سے نہیں گزاری جا رہی، میری مدد کر۔ اللہ نے پھر تازہ دم کیا، چل جا، پھر ہیرا پھیری ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، نہ کہا جا اثر میں آ جا، اثر میں آ گیا، مانگ۔ کیا مانگوں کا؟ مانگ کہ میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، چونکہ تمہارے اندر یہ جانوروں کی طرح چپ ہے نہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو ان کے اندر ڈال دیا ہے، یہ درختوں میں چپ ڈال دی۔ کبھی آم پہ انگور دیکھا، انگور پہ کریلا دیکھا، کبھی شیشم پہ پھل دیکھا، اندر میں ڈال دیا گیا تجھے پھل دینا ہے، کون سا دینا ہے، کس موسم میں دینا ہے، کس رنگ میں دینا ہے، کس ذائقے میں دینا ہے، کس خوشبو میں دینا ہے، کس تاثیر میں دینا ہے۔ تو ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں تاریں ڈال دی ہیں، اچھائی برائی، تو لگا آؤ پھر مانگو، اثر میں پھر مانگو، پھر جائے کو اونچ نیچ ہوئی، کہا جا مغرب میں پھر مانگ، وہ کتنا مہربان ہے، آجا مانگ یا اللہ۔ پھر گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھا راستہ، پھر کہا چلو عشاء ہوگی آجا۔ اب حالانکہ اب تو نے سو جانا ہے، لیکن سو رات میں کتنی برائیاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ برائیاں تو رات کو ہوتی ہیں۔ آجا پھر مانگ کہ میں تیری رات صحیح گزروا دوں، تیرا ہر پل صحیح گزروا دوں، اور پھر آخرت کا راستہ بھی تجھے صحیح دکھا دوں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے، ہر پل میں سیدھے راستے کو مانگنا ہے۔ اور صراط چوڑے راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارا موٹر وے بن گیا ہے ہمارے گھر تک، تو اب ہم نے وہ پینسرے جاؤ، گوجرے جاؤ، ٹوبے جاؤ، رجانے جاؤ، پیر مال جاؤ، سندیلیاں لے جاؤ، عبدالحکیم جاؤ، دھکے کھاندے کھاندے گھر جاؤ۔ وہ چھوڑ کے ہم 1.5 گھنٹے میں یہاں سے، پہلے 3.5 گھنٹے لگتے تھے، ہم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صراط اور غیر صراط کا فرق ہے۔ آدمی جب راستے کا چناؤ کرتا ہے تو کہتا ہے میں راستہ سیدھا، راستہ کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو چوڑا بھی ہو، تو اللہ کہتا ہے میں قربان جاؤں۔ اور اللہ نے کیا کہ او میرا بندہ اے مانگ، میں تینوں موٹر وے تے چڑھاؤں، میں تجھے موٹر وے پہ چڑھانا چاہتا ہوں، تو بولے دی جھگی دی گلیاں پھر لتا نام ہوگا نا، بولے دی جھگی، تو اس کی سڑکیں بھی ایسے ہی ہوں گی۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار کا جو ایک ہوتا ہے نا ایک طرف، اس کو بھی صراط کہتے ہیں، تو صاف شفاف ہوتا ہے، کوئی کھڈا بڈا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے ایسا راستہ مانگ جو صاف شفاف، اور جیسے اور صراط تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے تیزی کے ساتھ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ راستہ مانگ جو میں تیزی کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچ جائے، جیسے ہم تیزی کے ساتھ اب گھر پہنچ جائے، اور مستقیم، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، سیدھا، سرسبز ہو، دیکھنے کو میں اچھا لگے، تو انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ ناعمہ اس بوٹی کو کہتے ہیں جس پر کبھی خزاں نہ آئے، وہ پودا جس پر ہمیشہ ہریالی رہے،
وہ ناعمہ ہے. وجوہ یومئذ کبھی ان پہ کوئی خزاں نہیں آئی. تو اللہ کہہ رہا ہے صرف روڈ نہ مانگ، سرسبز بھی مانگ. کہیں چائے پیو، کتے کافی پیو، کتے بہ کے گپا مارو. وہ کوئٹے والا راستہ نہ مانگ. کالے پہاڑ سارے راہ ویک ویک کے بندہ برباد ہو جاتا. کہ ایسا راستہ مانگ جس میں سبزہ ہو، ہریالی ہو، باغ باغیچے ہوں، گل و گلزار ہو، اور تجھے پتہ بھی نہ چلے، اور تیرا راستہ طے ہوتے 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 تو مجھ تک آ جائے. پھر ساتھ دوسری دعا بھی منگوائی، ایسا راستہ جہاں پیٹرول نہ ملے، ایسا راستہ جہاں کھڈے ہوں، ایسا راستہ جہاں ڈاکو پڑ جائیں، ایسا راستہ جہاں لائٹیں بند ہو جائیں، ایسا راستہ جہاں کھائیاں ہوں. کوئی جائے گا؟ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، رحم یار خان جا رہے تھے، اور جا رہے تھے راجن پور سے آگے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے شہر، کیا مٹھن کوٹ مٹھن. تو وہ ہم نکلے گپوں میں، ہماری زمیندار جماعت، ہمیں یاد ہی نہ رہا بھائی ذرا وہ بھی دیکھ لیں کہ تیل بھی ہے کہ نہیں. تو وہ راستہ سنسان، ایک دم گاڑی نے جھٹکے کھانے شروع کی. تو میں کہا کیوں ہے؟ تیل مک گیا. مر گئے. وہی تو تیل پیٹرول پمپ بھی کوئی نہیں، ایک ہی بڑھنا ہے. کوٹ میں ٹن دھکا لا بھی ہے، لیکن شہنشاہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. ہماری گاڑی اپنے دھکے میں چلتے چلتے دیکھا تو آگے پیٹرول پمپ، اس پہ چڑھ گئی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو ایسے راستوں پہ کون جانا مانگتا ہے؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ ہو جس پہ نہ پیٹرول ملے، نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ چائے ملے، نہ نسوار ملے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. پیچھے سے سن، سبح للہ ما فی السماوات والارض. کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی. تسبیح میں ایک معنی تیرنے کا بھی ہوتا ہے، اور تیرنے میں اس لیے تشبیہ ہے، سباحہ تیرنے کو کہتے ہیں کہ تیرنے والا کھڑا نہیں ہو سکتا. میں آیا ہوں آپ کا مرکز، 2-3 جگہ میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے، گاڑی کھڑی ہو کے اتر سکتے ہو، بس سے اتر سکتے ہو. تیرنے والا جب پانی میں جاتا ہے تو جب تک اگلا کنارہ نہ آئے رک نہیں سکتا، نہیں تو ڈوب جاوے گا. میرا رب کہتا ہے جب تک یہ کائنات قائم ہے یہ میرے نام کے ساتھ تیر رہی ہے ہر وقت. کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزت بھی اس کی، حکمت اور حکومت بھی اس کی. لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ. کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. جب میں روح کو اٹھا کے یہاں پہنچاتا ہوں تم سارے اس کے گرد بیٹھے ہوتے ہو، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو میں نکال رہا ہوں، تسی روک کے دکھا دے، روک کے دکھاؤ. کیا دلیل ہے کہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے؟ یحیی و یمیت. آئنسٹائن سے کہا گیا تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے. 1953 میں ہیوسٹن میں مرا تھا. کہنے لگا ایک راستہ ہے مجھے موت نہ آئے کہ مجھے اس کائنات سے باہر نکال دیا جائے جہاں ٹائم نہ ہو، تو پھر مجھے موت نہیں آئے گی. اور بے وقوف نے اس سے بھی موت آئے گی کہ مارنے والا اس سے بھی اوپر ہے، اس سے بھی اوپر ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر. سوچو تو صحیح، یہ تم سارے بیٹھے ہو، میں چہک رہا ہوں، بول رہا ہوں، ہم کس چیز سے بنایا؟ اللہ کی سب سے پہلی صفت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ خالق کی ہے. خالق کیسے کہتے ہیں؟ بنانے والا نہیں، خالق اسے کہتے ہیں جو بغیر چیز کے چیز بنا دے. یہ ہم نے بنایا ہے، ہمیں سانے کہتے ہیں. ہم نے یہ سٹینڈ لوہے سے بنایا، ممبر لکڑی سے بنایا، کپڑا دھاگے سے بنایا، ٹھیک، مسجد کو اینٹوں سیمنٹ لنٹر سے بنایا. اور خالق کون ہے؟ جو کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ بنا دے. کیا کمال ہے. ذرا میں 100 ملک پھرا ہوں تو میں نے تو دنیا دیکھی ہے، حیرت ہوتی ہے، یا اللہ تو کیسا خالق ہے، کیا کیا شکلیں،
بغیر کسی چیز کے سب کچھ بنا دے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شیء حی افلا یؤمنون. ارے قصوریو، تم جانتے نہیں ہو زمین آسمان کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، زیرو زیرو. ایک دھماکہ کیا اور اس کو پھاڑا اور ہر چیز کو وجود دے دیا. خالق کہاں سے بنے ہو؟ ایک نطفے سے. نطفہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 ملی میٹر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر کا 10واں حصہ. اور ایک انسانی نطفہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 1 ملی میٹر کا 20واں حصہ. بڑا چوڑا کٹورا پہ ہے، میں من میں وزیر ہوں، میں بادشاہ ہوں، دا پٹھا تو تیری یہ اوقات ہے، یہ کہ تو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا. 1 ملی میٹر کو لمبا کرو نا تو اس میں 20 نطفے رکھے جا سکتے ہیں. اس سے اتنا بڑا انسان. ایک رانا پرتاپ سنگھ تھا ہندوستان کا، اکبر کے زمانے میں 7.25 فٹ اس کا قد تھا. وہ جب وہ کسی کے سر پہ تلوار مارتا تھا اس کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا. وہ بھی اسی نطفے سے بنا ہے، اسی نطفے سے بنا ہے. اور آگے عورت کا انڈا آتا ہے. نطفے لاکھوں ہوتے ہیں، کروڑوں ہوتے ہیں، اور انڈا ایک ہوتا ہے. اس انڈے کا کوڈ اور ان لاکھوں کروڑوں انڈوں میں ایک انڈے کا کوڈ ایک جیسا ہوتا ہے. جب تک وہ نطفہ اس انڈے سے نہیں ملے گا حمل نہیں ہوگا. اب یہ جو عورت کا انڈا ہے، کروڑوں نطفے ہیں اور اسے ڈھونڈنا ہے. میں نے تھوڑی سائنس بھی پڑھی الحمدللہ، وہاں سے ادھر آیا. سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر ہم باہر اس انڈے اور نطفے کے کوڈ کو ملائیں تو ایک حمل ٹھہرانے کے لیے 10 سال چاہیے. 10 سال مر گئی نا ساری خلقت. اور میرا رب عرشوں سے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں اس انڈے کو اتنی تیز رفتاری دیتا ہے کہ وہ ان کروڑوں نطفوں کو دیکھتا ہوا اور چلتے چلتے اخیر اپنے نطفے کے ساتھ جا کے ملتا ہے. صرف 2 سے 6 گھنٹے کے درمیان. تھوڑے سے تھوڑا 2 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے. اور اگر حمل نہیں ہونا اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. وہ یاد کر جب تو مٹی میں تھا میں نے وہاں سے نکالا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. پھر یاد کر یہ جو میں نے ابھی نطفہ سمجھایا ہے تو یہ اتنا نطفہ تھا، اتنا نطفہ میں نے ماں کے پیٹ میں تجھے ٹھکانہ دیا. وہ اس کے بعد جب یہ انڈا اور نطفہ ملتا ہے تو سب سے پہلے دل بنتا ہے. یہ کون بنا رہا ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں سب سے پہلے دل بنتا ہے. انسان کے جسم سے 4 مہینے پہلے دل بن کے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. سائنسدان پاگل ہو رہے ہیں، اس کو کیا چیز دھڑکا رہی ہے؟ اسے وہ دھڑکا رہا ہے جسے تم جانتے نہیں ہو، اسے اللہ دھڑکا رہا ہے. پھر جسم بنتا ہے. تو یہ آنکھیں کیسے بن گئی؟ اندھیروں میں اتنے سے نطفے سے. یہ سر کیسے بن گیا؟ یہ ماتھا کیسے بن گیا؟ یہ کان، یہ ہونٹ. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فق رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ او یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. بغیر ترجمے کے قرآن کا مزہ لو. کہ تمہیں کس نے بنایا ہے؟ اور تیرے رب نے تجھے بنایا. الم نجعل له عینین، یہ آنکھیں کس نے بنائی؟ تیرے اللہ نے. ولسان، یہ طارق جمیل چہک رہا ہے، یہ زبان اللہ کہتا ہے میں نے تیرے اندر رکھی ہے. زرافے دی ایڈی بڑی ہوندی، کیوں نہیں بولے اندر؟ میں 1.25 انچ کی زبان سے کیوں بول رہا ہوں؟ وہ کہتا میں بلاتا ہوں، میں بلواتا ہوں. وشفتین، اور یہ ہونٹ جو ہے یہ میں نے لگائے. ہونٹ نہ ہوتے تو کوئی بول ہی نہ سکتا. پھپ 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 کی رکھ دو. کہتا میں نے ہونٹ لگائے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور تجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا اور تجھے کفر کا راستہ بھی دکھایا. چاہے تو شربت پی، چاہے تو شراب پی، چاہے تو نکاح کر، چاہے تو زنا کر، چاہے تو ظلم کر، چاہے تو انصاف کر. یہاں یزید بھی آئے گا، حسین بھی آئے گا، شمر بھی آئے گا، اور اہل بیت بھی آئیں گے. یہاں فرعون بھی آئے گا اور موسیٰ بھی آئے گا. کفر بھی ہوگا، اسلام بھی ہوگا، حق بھی ہوگا، باطل بھی ہوگا، جھوٹ بھی ہوگا، سچ بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، نفرت بھی ہوگی، جنگ بھی ہوگی، امن بھی ہوگا، رشتے بھی ہوں گے، ٹوٹیں بھی
قائم بھی ہوں گے، ٹوٹیں گے بھی، زندگی بھی ہوگی، موت بھی ہوگی، جوانی بھی ہوگی، بڑھاپا بھی ہوگا، اور بیماری بھی ہوگی، صحت بھی ہوگی، زوال بھی ہوگا، عروج بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی، غم بھی ہوگا، آنسو بھی ڈھلکیں گے اور خوشیوں سے ناچنے والے بھی ہوں گے، رات کو گھنگرو پہن کے ناچنے والی بھی ہوگی، اور رات کو مسلح پہ بیٹھ کے رونے والی بھی ہوگی، رات کو جسم کو بیچنے والی بھی ہوگی، اور رات کو اللہ کے سامنے اٹھ کے آہوزاری کرنے والی بھی ہوگی، رات کو منہ کالا کرنے والے مرد بھی لاکھوں کروڑوں ہوں گے، اور رات کو سجدوں میں سر رکھ کے رونے والے بھی ہوں گے۔ یہ سب تماشا ہوگا اور یہ چلے گا، پھر ایک دن آئے گا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک دھماکہ، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک خوفناک چیخ، اور سب فنا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ قصوریو جان لوگے اس دن جب سورج بے نور ہوگا، ستارے گدلے ہوں گے، آسمان پرزے پرزے ہوگا، پہاڑ ریت بنیں گے، جانور بھاگے پھریں گے، اور موت پیچھے پیچھے ہوگی اور تم آگے آگے ہوگے۔ اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم قصور میں کیا قصور کرتے رہے۔ رب ارجعون، اللہ سائیاں تھوڑا جا ٹائم دے دے، میں پیچھے جا کے بڑھ ہوں توبہ کر کے چنگا چنگا کام کرساں۔ اللہ کہے گا بکواس مت کرو، کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ تیری بکواس ہے، اس سے کیوں نہیں تو سمجھا جب تجھے سمجھانے والے آئے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، تمہیں بتانے والے آئے نہیں تھے؟ تم نے کہا آپ پہ ویکھی جاسی، آپ پہ ویکھی جاسی۔ یہ ہمارا چونکہ میں اصل تو میری دیہات ہے، شہر میں تو مجبوری سے رہتا ہوں کہ میری شادی ایک شہری لڑکی سے ہو گئی، وہ لاہور میں گھر سے بنانا پڑا کہ رائمنڈ آنا جانا ہوتا ہے، تو ہمارے دیہاتی کہتے ہیں او میاں صاحب اللہ آپ پہ بچ کے سی، آپ پہ ویکھی ویسی جنت دیتی تا دیتی نہیں تے چلو دوزخ کہیں بھاگ دے سی کیڑی گل ہے۔ ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں کہ دوزخ ہے کیا، آگ ہے کیا، جنت ہے کیا، نہ ہمارے علماء بتاتے ہیں، بس وہ فقہی مسائل بتا 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 کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے مہمان خانہ کیسا تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو بھائیو لا الہ الا اللہ، لا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ او بچو، او نوجوانوں، اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو، وہ تمہاری شارک سے قریب ہے، تمہاری ماؤں سے 70 گنا نہیں، لا محدود گنا محبت کرتا ہے۔ 70 کوئی شے ہے، لا محدود محبت کرتا ہے۔ میں کیا مثال دوں، کیا کہتا ہے، اس کی اپنی سناتا ہوں۔ لو بلغ الذنوب عنان السماء، اے قصوری مومن، اے قصوری مومنہ، اے قصور کے مسلمان مرد، اے قصور کی مسلمان عورت، اتنے گناہ کر کہ بلغت عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ 100 سال زندگی ہوگے نا، اے تسی چھت نہیں بھر سکتے ہو، اے مسجد کی چھت نہیں بھر سکتے ہو، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد ایک عورت کتنے کرے، آسمان تک لے جائے۔ ہائے میں قربان میرے رب، کیڈا سونا میرا اللہ۔ پھر کہتا ہے ایک آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ جانو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، کبھی کسی کی کمی دیکھ کر حقیر نہ جانو، پتہ نہیں اللہ کس بات میں اس کی بخشش فرما دے، کس بات پہ خوش ہو جائے اور اس کو معاف فرما دے۔ ٹھیکیدار نہ بنو، اے کیوں کیتا ہے، اے کیوں کیتا ہے، یہ تسی میرے ٹھیکیدار، یہ تو مجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے، تسی کیوں پوچھی جان دو کہ طارق جمیلہ کردا ہے، طارق جمیلہ کردا ہے، میں اپنا نام لے رہا ہوں۔ ارے بھائی میں جو بھی کرتا ہوں مجھے اللہ کو جان دینی ہے، تو اپنی سوچ،
تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے یہ شعر، اللہ اقبال کی قبر روشن کرے۔ میں نے اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں، عربی میں شاعری پڑھی ہے، شاعری کا ذوق بھی ہے۔ میں نے اقبال جیسا پیغام کسی شاعر کو دیتے نہیں سنا۔ شاعری میں اس سے بڑے اونچے شاعر ہیں، لیکن پیغام دینے میں سب زیرو ہیں اقبال کے سامنے۔ کیا پیغام دے کر کے؟ تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، پھر اللہ تمہیں وہ کچھ کر دے گا کہ جس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ میرے نبی اس دنیا میں آئے اور ایک زندگی لے کر آئے، اور وہ زندگی ہمارے سپرد کر کے گئے۔ لا الہ الا اللہ کے آگے پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اگر مجھے لینا ہے تو میرے نبی کو لے لو، مجھے اپنا بنانا ہے میرے نبی کو اپنا بنا لو۔ جب آپ معراج پہ گئے آپ نے اللہ سے بات کی، یا اللہ موسیٰ ابراہیم تیرا خلیل، موسیٰ تیرا کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، اب مینوں کی دیتا ہی فماذا جعلتنی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو میرے رب نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا یا اللہ میں تو نظر نہیں آ رہا، میں ہمیں کہہ رہا ہوں توبہ کوئی گستاخی نہ ہو جائے اللہ دے نبی جی۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام ایسے رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ افسر آتا ہے نا، جب وہ اس کا تبادلہ ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کر دوسرے کی لگ جاتی ہے، پھر تیسرے کی لگ جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی پلیٹ لگی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، جب وہ فوت ہوئے تو پلیٹ اتر گئی، پھر شیش آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو ادریس آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو نوح آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو ہود آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو صالح آ گئے، وہ فوت ہو گئے تو پھر شعیب آ گئے، ہود آ گئے، اور موسیٰ آ گئے، اور یوشع آ گئے، اور یونس آ گئے، اور دانیال آ گئے، اور الیاس آ گئے، اور لوط آ گئے، اور صالح آ گئے، اسحاق آ گئے، یعقوب آ گئے، یوسف آ گئے، جی یوشع آ گئے، یونس آ گئے، عیسیٰ آ گئے، پلیٹیں بدلتی رہیں۔ جب آیا لا الہ الا اللہ، آگے بولو، تو میرا اللہ کہتا ہے میرے حبیب قیامت کا دھماکہ بھی اسے جدا نہیں کرے گا، اور بتا دے ساری دنیا کو مجھے لینا چاہتے ہو تو میری غلامی کر کے دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ، ایک پیسہ نہیں لگتا۔ اس وجود کو بدلنا ہے اور اس اندر کو بدلنا ہے، یہ وجود محمدی نظر آئے۔ سپاہی کی وردی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو، ہندوستانی وردی پہن کے آ جائے تو کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ آج کل تو جلدی ٹھا کر دیں انہوں نے یاد ہی نہیں کہ اللہ نے حساب بھی دینا ہے۔ وہ ہندوستانی وردی پہن کے آ جائے اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو میرے نبی کی امت میرے نبی کی وردی اتار چکی ہے، یہ وردی ہے، وردی میں طاقت ہوتی ہے، وردی کی قیمت ہوتی ہے۔ جب تک وردی ہوتی ہے تنخواہ ملتی ہے، عزت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، بعد میں پینشن ملتی ہے، اور وردی نہ ہو تو ویلا دیہڑیاں کر، اٹم کوٹ یا سودے بیچ۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ جن کی ہر ادا میرے رب نے محفوظ کی، کسی نبی کی پیڑھی محفوظ نہیں آدم تک، میرا نبی ہے جس کی آدم تک لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں، افریقہ والے پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفسکم کا مطلب ہے ایسے نسب والا دکھاؤ، ایسے نسب والا دکھاؤ۔
کیا نسب ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن مالک بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوف بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بتلانے والا. یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاتم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. یہ دو شعر آپ کے روضہ مبارک کے باہر لکھے ہوئے ہیں. ایک بدو آیا، زمانہ شروع کا ہے، تو آ کے قبر پہ بیٹھ گیا. یا رسول اللہ السلام علیکم. یا رسول اللہ، آپ کا رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آپ کا رب کہتا ہے اگر آپ کے امتی گناہ گار ہو کر آئیں اور آپ کی خدمت میں آئیں اور آ کر توبہ کریں اور میری سامنے پکی توبہ کریں اور پھر آپ ان کی سفارش کریں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو یا رسول اللہ جئتو کا بذنوبی، میں اپنے گناہوں کو لے کر آیا ہوں. مستشفعا بک الی ربی، آپ کو سفارشی بنا کر آپ کے رب کے سامنے میری بخشش ہو جائے، میری معافی ہو جائے. نیچے بھی رحیم ہے، اوپر بھی رحیم ہے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ کل انسانوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے. اپنے حبیب کو کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا حبیب اپنی امت کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، حریص ہے، عزیز ہے، مزمل ہے، مدثر ہے. یہ محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، حاشر ہے، عاقب ہے، فاتح ہے، قاتم ہے، اول ہے، آخر ہے، ابو القاسم ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، المزمل، المدثر، النبی، الرسول. یہ سب میرے رب کے محبت کے پیمانے میں بھرے ہوئے نام ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیے ہیں. تو یا رسول اللہ میری بخشش ہو جائے. پھر اس نے 4 شعر پڑھے، 2 روزے پر لکھے ہوئے ہیں، 2 ابن کثیر کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ، اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اے وہ ذات جو زمین کے نیچے گئے، جن سے بہتر آج تک کوئی زمین میں نہیں گیا. فطاب من طیبہن القاء والاکم، آپ کی برکت سے زمین کا اندر بھی خوشبودار ہو گیا، باہر بھی خوشبودار ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں. فیہ العفاف والجود والکرم، اس میں آپ اکیلے نہیں، آپ جو دنیا میں جیسے سخی تھے ویسے یہاں بھی سخی ہیں، جیسے کریم تھے ایسے یہاں بھی کریم ہیں، جیسے معاف کرنے والے تھے ایسے یہاں بھی معاف کرنے والے ہیں. انت الشفیع، یہ 2 شعر وہاں لکھے ہوئے ہیں، 2 آگے سنو. انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ، قل سرا جب ڈولے گا، ہائے میں کیسے سمجھوں، ہائے میں کیسے بتاؤں امت محمد، میں کیسے بتاؤں کہ کیا خوفناک گھڑیاں آنے والی، کن چیزوں میں پھنس گئے. ساری رات گندے موبائل دیکھتے ہو، ایک آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے جو سوتی نہیں، اور ایک اللہ کا حبیب تمہارے لیے رو رو کے سینہ پھاڑ کے گیا ہوا ہے. یا رب امتی امتی، مدینے کی فضاؤں میں آپ کی آواز آج بھی گونجتی ہوگی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی.
آپ نے کہا یا اللہ ایک رات کی دعا بتاتا ہوں. ابراہیم نے آپ سے کہا تھا ان تعذبہم فإنک عبادک فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. جو میری مانے وہ میرا، جو نہ مانے تیری مرضی، معاف کر یا نہ کر. یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. تو معاف کر، تو کریم ہے، تو معاف نہ کر، تو حکیم ہے. یا اللہ انہوں نے تو کر یا نہ کر کہا تھا، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں امتی امتی. واہ یا رسول اللہ، نہیں میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر، میری امت کو معاف کر. اتنا روئے کہ جبریل کو بھاگ کے آنا پڑا. سانس چڑھا ہوا، یا رسول اللہ خیریت تو ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے پتا کوئی نہ، سارا پتا ہے. اب تمہیں سنانے، مجھے بتانے کے لیے یہ اللہ نے نظام چلایا. اللہ پوچھ رہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا صحابہ کا غم ہے مجھے، صحابہ تو سب جنتی کروا دیے. کلن وعد اللہ الحسنى، جتنے گناہ کیے کہ ہوں کسی صحابی نے، اللہ نے کہہ دیا ہم نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، ختم. صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، کرنے والے گمراہ ہیں، بے دین ہیں. تو کہتے میرے صحابہ، آپ کہتے میرے حسن حسین ایک ذبح ہو جائے گا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. حسین کو سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیوں کی آواز باہر آ رہی تھی. حضرت ام سلمہ بھاگ کے اندر ہے، یا رسول اللہ خیریت، آپ اتنا کیوں رو رہے؟ فرمایا یہ فرشتہ کھڑا ہے جو آج پہلی دفعہ زمین پر آیا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا، اس نے میرے حسین کو دیکھا ہے تو کہہ رہا یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس لاڈلے کو ذبح کر دے اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون نکلے. اپنے مٹھی اٹھا کے ام سلمہ کو عطا فرمائے کہ اس میں اس کا خون نکلے. میرا ایک بیٹا فوت ہوا، اپنی موت مر گیا، میرے آنسو نہیں رک رہے اور میرے نبی کی آل گاجر مولی کی طرح کاٹ دی گئی. 17 اہل بیت ذبح ہوئے، 17. باقی تو جان نثار تھے، ایک ایک ہے. سب سے پہلے جب سارے جان نثار ختم ہو گئے تو باری آ گئی اہل بیت کی. تو قاسم بن حسن اٹھے، چچا تجھے مرتے دیکھ نہیں سکتا، مجھے اجازت دے میں جان کا نظرانہ پیش کروں. جا بیٹا اللہ کے سپرد. اور قاسم اہل بیت میں سب سے حسین تھے، سب سے حسین، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا. جب ان پر تلواریں پڑی تو انہوں نے زور سے کہا یا عمہ، ہائے چچا. کیا بے بسی تھی حسین کی. کون ہے؟ جنت کا سردار، فاطمہ کا لال، علی کا بیٹا، نبی کا نواسا، اور مارنے والے کافر نہیں، ایمان والے خبیث. امام حسین دوڑے، تلواروں کی دیوار تھی، اس کو کاٹتے ہوئے پہنچے تو قاسم تڑپ رہے تھے، جان نکل رہی تھی. تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بھتیجی آج تیرا چچا بہت بے بس، آج تیرا چچا بہت بے بس. وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا نبی فیصلہ کروانے آئے گا اللہ سے ان کے بارے. ان کے لاشیں کو اٹھایا اور پیچھے جا کر ڈالا. 17 لاشیں اٹھائے، 17 لاشیں. کوئی ہے ٹیشو پیپر؟ تو ادھر شور کیوں آ رہا ہے؟ خاموش رہو بھائی. اس باپ سے پوچھو، اس ماں سے پوچھو جس کی جوان اولاد اللہ اٹھا لے. اور یہاں تو لاشوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے. آخر میں ایک رہ گیا عبداللہ، 2 سال کا بچہ، تو کافر کا بھی ہو تو اس پر ہر کوئی ہاتھ رکھتا ہے. یہ تو اہل البیت حسین کی نسل، عبداللہ بن حسین بن علی، عبداللہ بن حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ. ان کا مجھے عبداللہ ملا تو میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. زخموں سے چور تھے، گرے پڑے تھے، اچھا ٹیک لگائے ہوئے تھے. ایک خادمہ عبداللہ کو لے کر آئیں، یہاں بٹھایا، ماتھا چوم، اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ ہرملہ کا تیر آیا اور گردن کے پار نکل.
اور گردن ایسے ڈھلک گئی، تو خون کا فوارہ نکلا، تو اپنے ہاتھوں میں سارا خون لے کے ایسے اوپر اٹھایا کہ اے اللہ تو راضی ہے تو میں راضی۔ ان سے انتقام لینا، ان سے انتقام لینا، اور پھر اپنی جان بھی دے دی۔ شمر کہے قتل کرو، آگے بڑھے ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں، پھر انہوں نے ان کو گالیاں نکالی اس خبیث کی، تو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا وار کیا سیدھا نیزے کا، جو یہاں لگا اور آپ ایسے گرے، تو سنان بن ابی انس نے آ کر آپ کا سبا کر دیا، اور خولا بن انس کو سر پکڑا دیا کہ ان قربانیوں سے یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، دعائیں مانگی ان کے لیے، ان کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ تو ہر کوئی بچوں کی فکر کرتا ہے، بچے بھی حسن حسین جیسے کسی ماں نے جانے ہوں گے ایسے گا، کیا محبت تھی۔ میرے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، بچے دروازے پر آ گئے، حسن حسین کھیلتے کھیلتے چھوٹے چھوٹے تھے، آپ نے صحابی سے نہیں کہا بچوں کو اٹھا کے لاؤ، آپ نے ایک دم ممبر سے نیچے اترے اور تیزی سے مجمع کو چیرا، سارے صحابہ حیران ہو گئے کدھر جا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ آپ گئے اور بچوں کو ایسے حسن کو ادھر حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، رائٹ لیفٹ کا، بڑے چھوٹے کے لحاظ سے حسن ادھر حسین ادھر، اور اگر حسن کو ادھر بیٹھایا حسین کو ادھر بیٹھایا، اور پھر جمعے کا خطبہ شروع کیا۔